اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کی وجہ سے جس طریقے سے ہمارے ہر طرح کے سیکٹرز میں ہماری فورسز نے، ہماری عوام نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، اس طرح پختونخوا میں ہمارے فنکار جو ہیں انہوں نے بھی قربانی دی ہے دہشت گردی کی اس لہر میں، اور جانی قربانیاں دی ہیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اس پر. ہم نے آپ کے لیے 50 کروڑ روپے کا 500 ملین کا ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے جو ہے وہ یہ فنڈ آپ کے پاس رہے گا، اور چونکہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کا پیسہ ہے، یہ وہاں پہ سیف بھی رہے گا، اور اس سے جو آمدن آئے گی اس سے ہر سال آپ کا یہ سرکل چلتا رہے گا اور تاخیر بھی نہیں ہوگی اس کے اندر، اور اس کو ہم بڑھائیں گے بھی صحیح. اور میں اعلان کرتا ہوں کہ تعداد جو ہے اس کو بھی آپ ڈبل کر دیں، اور آپ جو ہے اس کے جو پیسے ہیں 1 لاکھ کے بجائے جو ہے اس کو آپ 1.5 لاکھ روپے کر دیں. کنشتر حال ہمارا ہے یہاں پر، اس سے جو ہمیں آمدن آتی ہے وہ آمدن ایک تو گورنمنٹ کے پاس شکر ہے وسائل اتنے ہیں کہ اس آمدن سے حکومت تو نہیں چلتی، لیکن ہمارے جو وہاں پہ پروگرام کچھ کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیس زیادہ ہے. اور ظاہری بات ہے چونکہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے حالات ہیں، اس میں لوگوں کے لیے جب لوگ آتے ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لینے، تو اگر آپ ان کے اوپر ٹکٹ زیادہ رکھتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی ریشیو کم ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشتر حال کا جو اس وقت جتنا بھی آپ چارج کر رہے ہیں، آپ اس کی جو فیس ہے اس کو ہمارے فنکار اور ہمارے جو باقی طبقے ہیں جو جس میں آپ وہاں پہ نمائشیں بھی کرتے ہیں اور گیلری بھی ہے، تو ان سب کی جو فیس ہے اس کو آپ آدھا کر دیں تاکہ زیادہ ایکٹیویٹیز ہو سکیں. اور جتنا بھی اس سے پیسہ آپ کو آتا ہے، یہ سارا پیسہ جو ہے وہ آپ انہی لوگوں پہ لگائیں، اپنے فنکاروں پہ لگائیں، اور وہ پیسہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے بعد سے لگنا چاہیے ہمارے انہی فنکاروں کے اوپر جن کے لیے بنایا گیا ہے، اور بیسیکلی انہی کی فلاح کے لیے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. اس کے بعد میں یہاں پہ ایک بات ذرا واضح کرتا ہوں، آپ کے حوالے سے جس طرح ہم نے بتایا ابھی کہ آپ نے اپنے ہی ان لوگوں میں سے لوگوں کو چنا اور ان سے آپ نے پورا پروسیس کرایا اور اسکروٹنی کروائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ جو لوگ جس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس شعبے میں کس کی کتنی وہاں پہ اچیومنٹس ہیں، کون کتنا حقدار ہے، کیونکہ اسی کمیونٹی کے اندر وہ رہتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کون سے ایریاز میں کیا چیلنجز ہیں، کون سے سیکٹر کے اندر کون سے ایسے چیلنجز ہیں اور کن لوگوں کی کیا کارکردگی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو مزید جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، اور میرٹ کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے اس چیز کو انہی لوگوں سے ہی کرائیں کہ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں. اور جو کمیٹی ہے سرکاری لوگ جو ہے اس میں صرف اور صرف اوور لک کرنے کے لیے ہوں، مانیٹر کرنے کے لیے ضرور ہوں، لیکن یہ جو اسکروٹنی ہے، جو پروسیس ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے انہی لوگوں کی کمیٹی کے ذریعے کیا جائے. کیونکہ جب بھی کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو کوئی آپ اپلائی کرتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کے لیے آگے بڑھنے کے لیے کوئی اپرچونٹی آتی ہے، تو اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میرے نہ آنے کی وجہ یا میرے سلیکٹ نہ ہونے کی وجہ میرٹ ہے اور میرٹ کی وجہ سے میں رہ گیا ہوں، تو وہ شخص نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو مجھ سے آیا ہے وہ میرٹ پہ آیا ہے. اور نا امید چونکہ گناہ ہے، اور نا امید جب پھیلتی ہے نا امیدی قوموں کے اندر تو قومیں پیچھے جاتی ہیں، وہ ہاری ہوئی قومیں بن جاتی ہیں، ڈپریس قومیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے میں ہر سیکٹر سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ میرٹ جو ہے مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ انصاف کی بنیاد پہ تھی. انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہے کہ آپ انصاف کریں. تو اگر میرٹ کی بنیاد پہ لوگ آئیں گے تو جو لوگ رہ بھی جاتے ہیں وہ کم از کم نا امید نہیں ہوتے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو آیا ہے وہ مجھ سے بہتر تھا، وہ زیادہ حقدار تھا، تو آگے کے لیے وہ محنت کر کے بہتر ہونے کی اور حقدار کو پروموٹ کرنے کی طرف جاتا ہے، نا امیدی کی طرف نہیں جاتا. تو میرٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس کے اندر. اور مجھے پورا انشاءاللہ یقین اور امید ہے کہ جس طریقے سے ہمارے کئی فنکاروں کو جو ہے وہ ایوارڈ ملے ہوئے ہیں پاکستان لیول کے اوپر، لیکن بیچ میں یہ دہشت گردی کی ایک جو لہر آئی ہے اس کے اندر ہمارے بہت سے جو سیکٹرز ہیں اس کے اندر ہماری وہ ایکٹیویٹیز کافی کم ہوئی ہیں. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو دوبارہ اجاگر کریں، اور اپنے تمام جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں جو کہ اس سے وابستہ ہیں ان کے لوگوں کو اپنے اپنے ایونٹس دیں. آپ فنکاروں کو اپنے ایونٹ دیں، گلوکاروں کے لیے اپنے ایونٹس رکھیں، اس طرح جو آپ کے شاعر ہیں، آپ کے ادیب ہیں، ان کے لیے اپنے ایونٹس رکھیں، آپ کے جو مصور ہیں ان کے لیے اپنے ایونٹس رکھیں، تاکہ پورے سیکٹر میں ہر ایک کو پورا موقع ملے. اور جب ان کو موقع ملے گا، ان کو اپرچونٹی ملے گی، تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے صوبے کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. جس طرح پہلے انشاءاللہ اپنے صوبے کا نام روشن کیا ہے، آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح اپنا انشاءاللہ صوبے کا نام انشاءاللہ روشن کریں گے.